سستی بصیرت کا اظہار ملتا ہے۔ استادوں کے گھروں کے دروازے طالب علموں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ کہانی کو پوری طرح آبجیکٹو ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کتاب مکمل کتاب نہیں ہوتی ہے۔ اردو اور ہندی بہت زیادہ مختلف ایک دوسرے سے نہیں ہے۔ کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے۔ ناظرین آداب، پروگرام کتابوں کی دنیا میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے جناب شاہد ماحولی کی مرتبہ کتاب جوش ملیح آبادی فکر و فن پر، اور ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر اشفاق عارفی صاحب۔ عارفی صاحب، اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر اشفاق عارفی صاحب سے اس کتاب کے مختلف موضوعات پر گفتگو کروں، میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ کتاب سیمینار میں پڑھے گئے مضامین کا مجموعہ ہے۔ 350 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں ہمارے اسکالرس نے جوش ملیح آبادی کی زندگی اور ان کے شعری کارنامے پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور عالمانہ گفتگو کی ہے۔ تو آئیے ہم کتاب کے ہر پہلو پر ڈاکٹر اشفاق عارفی صاحب سے مفصلانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ علمی اور ادبی دنیا میں جوش ملیح آبادی کا کیا مرتبہ ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جوش ملیح آبادی کا جہاں تک تعلق ہے علمی اور ادبی دنیا میں یا شاعری اور تخلیقی دنیا میں، ظاہر ہے کہ جوش ہماری 20ویں صدی کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ شاعری کی، ظاہر ہے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اردو ادب میں اور اردو زبان و ادب کی تاریخ اور روایت میں، وہ بنیادی طور پر اور پہلا جو مرتبہ ہے وہ ایک شاعر کی حیثیت سے ہے۔ اور جوش نے شاعری کی، نظمیں لکھی اور مرثیے لکھے، رباعیاں لکھی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہماری علمی و ادبی دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جوش نے تمام میدانوں میں، یعنی کہ شعری حوالوں سے اور شعر و شاعری کے حوالے سے انہوں نے تمام میدانوں میں جو کارہائے نمایاں انجام دیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور جوش نے نہ صرف شاعری کی بلکہ نثر نگاری بھی کی، انہوں نے خطوط بھی لکھے اور اپنی خود نوشت سوانح بھی تحریر فرمائی۔ لیکن جوش کا جو مقام ہے وہ ایک انقلابی شاعر کا ہے، ایک باغی اور مجاہد شاعر کا ہے، اور ایک مجتہد شاعر کا ہے، اور نہ صرف شاعر کی حیثیت سے بلکہ نثر نگار کی حیثیت سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو جوش کی نثر بھی شعری مرتبے کی حامل ہے اور شعری مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جوش نثری اعتبار سے، نثر نگار کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے، مرثیہ گو کی حیثیت سے، اور جوش رباعی نگار کی حیثیت سے، جوش نظم نگار کی حیثیت سے، ہر اعتبار سے ایک ایسے عہد میں جب اقبال کا غلغلہ تھا اور اقبال کی زبردست تخلیقی صلاحیتوں کے سامنے کوئی دوسرا شاعر یعنی کہ اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پا رہا تھا، جوش نے ایک ایسے مقام پر اور ایک ایسے زمانے میں اپنی حیثیت کو ثابت کیا اور اپنی آواز کو ایک منفرد آواز کی حیثیت سے شناخت قائم کی، جو ظاہر ہے جوش کے زمانے میں اقبال کے علاوہ کسی اور دوسرے کو نصیب نہیں ہوا۔ جی، بہت صحیح فرمایا آپ نے۔ کئی اصناف میں انہوں نے طبع آزمائی کی تھی۔ اس کتاب میں نثر پہ بھی گفتگو ہے، نظم پہ بھی گفتگو ہے، اور بہت سارے حوالوں سے باتیں کی ہیں ہمارے اسکالرس نے۔ مجموعی طور پر علمی اعتبار سے آپ نے اس کتاب کو کیسا پایا؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری اس زیر تبصرہ کتاب کا تعلق ہے جس کا عنوان جوش ملیح آبادی فکر و فن ہے، یہ کتاب جوش فہمی کے سلسلے میں، یا یوں کہیں کہ جوش کے اذہان، جوش کی فکر، جوش کے نظریہ شاعری اور جوش کے افکار و خیالات اور مجموعی اعتبار سے جوش شناسی میں یا مطالعات جوش میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ اگرچہ یہ کتاب کسی تحقیقی سینوپسس کے تحت یا تحقیقی نقطہ نظر سے نہیں لکھی گئی ہے، یہ ایک سیمینار میں پڑھے گئے مقالوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ ہمارے بہت ہی نامور اور بہت ہی محققین نے اور بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے اس میں جو مضامین اپنے شامل کیے ہیں، جو پیش کیے ہیں، کل 28 مضامین اس میں اس کتاب میں شامل ہیں، اور اس اشاعت میں جو 28 مضامین ہیں سب کے سب جوش کے مطالعے کے سلسلے میں، جوش فہمی کے سلسلے میں
اپنی الگ الگ نوعیت، الگ الگ اہمیت اور انفرادیت رکھتے ہیں، چونکہ وہ سب ایک خاص قسم کے جوش سے متعلق جو علماء اور ماہرین ہیں ان کے ذریعے لکھے گئے مضامین ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جوش کے نثری پہلو پر بھی مضامین ہیں، جوش کی شاعرانہ حیثیت پر تو مضامین ہیں ہی، جوش کی مرثیہ نگاری پر بھی مضامین ہیں، جوش کی رباعی پر بھی مضامین ہیں، ان کی خود نوشت پہ بھی مضمون ہیں، اور اسی طرح سے خطوط نگاری پہ بھی مضمون ہیں۔ تو اس طرح سے جوش کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، اس کو ہمارے اسکالرس مطالعہ جوش کے جتنے بھی اہم پڑاؤ ہو سکتے ہیں، ان تمام اہم پڑاؤ کا اس میں احاطہ کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بڑا اہم مضمون پروفیسر قمر رئیس کا ہے، جوش کی شاعری میں احتجاجی معنویت کے عنوان سے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جوش کی شاعری میں ایک باغیانہ تیور بھی ہمیں دکھائی دیتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مضمون کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو آپ کچھ بتائیں۔ دیکھیے، آپ نے بڑی اچھی بات کی۔ قمر رئیس صاحب ہمارے بہت ہی بزرگ اور بڑے نامور ناقد تھے، اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ جیسا کہ خود کتاب کے مرتب جناب شاہد ماحولی صاحب نے بھی اپنی باتوں میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ قمر رئیس صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ان کو خراج عقیدت کے طور پر ہم اس مضمون یعنی اس کتاب کی ابتدا قمر صاحب کے مضمون سے کر رہے ہیں۔ میں اس کو ایک اور نظریے سے بھی دیکھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ قمر رئیس صاحب کے عقیدت اور احترام کے اعتبار سے کتاب کا آغاز ان کے مضمون سے کیا جانا بڑا اہم ہے، بلکہ جو اس مضمون کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ باغیانہ تیور جو جوش کی شاعری میں، جوش کی شاعری میں باغیانہ لب و لہجے کی معنویت، یعنی جوش کو اگر ایک لفظ میں، ایک جملے میں یا ایک آن میں آپ متعارف کرانا چاہیں تو ہمارے طلباء اور ناظرین اور ہمارے اسکالرز سے محققین سب جانتے ہیں کہ جوش کی جو ایک بنیادی حیثیت ہے، جس سے جوش کی شناخت اردو دنیا میں، اردو شاعری کی روایت میں، اردو زبان و ادب کے روایت میں جو قائم ہوئی، وہ ایک انقلابی شاعر کی حیثیت سے، اور ظاہر ہے جو انقلابی شاعر ہوتا ہے وہ کہا بھی جاتا ہے کہ شاعر انقلاب، شاعر احتجاج، تو اور انقلاب اور احتجاج کی بنیاد ہی بغاوت پر ہے۔ تو اس اعتبار سے جو جوش کی باغیانہ لب و لہجے کی جو معنویت ہے، قمر رئیس صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی اپنے ناقدانہ اور محققانہ انداز میں جوش کی شاعری کو پوری دنیا میں یعنی عالمی ادبیات کے تناظر میں انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور قمر رئیس صاحب نے بہت بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ ہماری عالمی ادبیات کے ایک بڑے شاعری کے بڑے حصے میں باغیانہ تیور حاوی نظر آتا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے مثال چینی شاعری سے بھی دی ہے اور دنیا کی بڑی شاعری سے بھی دی ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی شاعری میں جو باغیانہ لب و لہجہ ہے اس کی بڑی مقدار ہے، اور اس طرح سے جوش کا جو تعلق ہے وہ ایک عالمی ادبیات سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے جوش جس زمانے میں جی رہے تھے، جس عہد میں وہ سانس لے رہے تھے، ہم جانتے ہیں کہ وہ آزادی کا زمانہ تھا، اور بغاوت کا غلغلہ اور اس طرح سے باغیانہ لب و لہجہ اور انقلابی رویے اس وقت ہندوستان کے عوام کے اذہان میں، بچے بڑے، عورت جوان مرد، سب کے ذہن میں چھایا ہوا تھا۔ تو اس طرح سے جوش نہ صرف یہ کہ ان کی عصری معنویت ہی جو قمر رئیس صاحب نے فرمایا اور اس مضمون میں لکھا گیا ہے کہ جوش نے اپنی معنویت کو اس سطح پر بھی کہ جو سماجی شعور تھا، جو اس وقت کا احتجاجی لب و لہجہ جو عوام کی زندگی میں بول رہا تھا، جوش نے اپنے آپ کو اس سے جوڑا، اور یہ ان کی معنویت ہے۔ اس کتاب میں پروفیسر شمیم حنفی صاحب نے بھی ایک بڑا اہم مضمون لکھا ہے، جوش کا اثر بات کی شعری روایتوں کے اوپر۔ یقیناً بہت اثر رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ کس طرح کے اثرات مرتب ہوں۔ شمیم صاحب نے جو جوش کے اثرات بعد کی نسل پہ جو مضمون لکھا ہے، یعنی کہ آپ یہ یقین جانیے کہ اس وقت جب جوش شاعری کر رہے تھے، 20ویں صدی کا وہ زمانہ تھا جب اردو شاعری کے افق پر اقبال جیسا ایک بڑا نام سایہ فگن تھا، اور اقبال کی جو تخلیقی قوت تھی اس کے سامنے دوسرے کسی شاعر کا ٹکنا یا کسی دوسرے شاعر کا اپنے آپ کو تسلیم کروانا بہت مشکل کام تھا۔ شمیم حنفی صاحب نے بجا طور پر اس جانب توجہ دلائی ہمارے ناظرین کی، قارئین کی، کہ اس زمانے میں جب اقبال کی تخلیقیت کام کر رہی تھی، تو اگر اس وقت
وہ یہ وہی زمانہ ہے جب بعد کے زمانے میں یعنی کہ ترقی پسند تحریک بھی عروج پر آئی اور جوش اس وقت بھی باقاعدہ حیات تھے اور شاعری کر رہے تھے. تو شمیم صاحب نے یہ بات بجا طور پر فرمائی ہے کہ اگرچہ ترقی پسند ناقدین نے یا ترقی پسند شعراء نے جوش کی شاعری کو ایک رول ماڈل کے طور پر استعمال تو نہیں کیا، لیکن اس میں کوئی دو رائے کہیں سے نہیں ہے کہ ترقی پسند شعراء کے جو باغیانہ لب و لہجے ہیں، جو ان کا انداز ہے، جو ان کے اظہارات کے پیرائے ہیں، اس میں یعنی جوش کے اثر سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو جوش ایک ایسا شاعر ہے ہمارا 20ویں صدی کا، جو نہ صرف یہ کہ اپنی بعد کی نسلوں پر، بعد کے نسلوں کے طریقۂ اظہار پر اور ان کے اظہار و بیان کے پیرائے پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ شعوری اور لاشعوری طور پر بعد کی نسل ان سے اثر انداز ہوتی ہے. اگرچہ جوش کو کوئی رول ماڈل نہیں بناتا، لیکن جوش کے اثرات سے انکار بعد کی شاعری پر نہیں کیا جا سکتا. اور یہی ایک خاص موضوع ہے جس کو شمی حنفی صاحب نے اس کتاب میں دوسرے کئی حوالوں سے، کئی مثالوں سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش. ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بڑا دلچسپ اور اہم مضمون پروفیسر عتیق اللہ کا ہے، جو اس عہد کے بڑے مشہور و معروف نقاد ہیں، اور وہ کہتے ہیں جوش فہمی کی طرف ایک قدم، اس عنوان سے ان کا مضمون ہے. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں. دیکھیے، عتیق اللہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی لکھتے ہیں نہایت مفکرانہ اور عالمانہ مضمون. ظاہر سی بات ہے ہماری کتاب میں بھی جو مضمون شامل ہے، جوش فہمی کی طرف ایک قدم، تفہیم جوش کے سلسلے میں بہت سے کام ہوئے ہیں، اور جوش فہمی یا جوش شناسی کی بنیاد جن باتوں پر یا جن نکات پر رکھی جاتی رہی ہے، عتیق اللہ صاحب نے ذرا سا ان تمام نکات سے اپنا سلسلہ جوڑتے ہوئے ایک نئی راہ نکالی ہے اس مضمون میں. اور اس اعتبار سے بھی ان کی خوبی بھی ہے کہ وہ تمام مضامین میں کچھ نئی بات کہتے ہیں، اور اس مضمون میں بھی بڑی اہم بات کہی گئی ہے، بڑے نقطے کی بات کہی گئی ہے ان کے فکری نظام کے سلسلے میں. اور عتیق اللہ صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ متن کو بہت بنیادی اہمیت دیتے ہیں. اگرچہ چونکہ کسی سیمینار میں پیش کیے گئے مضمون کی طوالت کی ایک حد ہوتی ہے، اور یہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تمام مضامین ایک سیمینار میں پڑھے گئے مقالے ہیں، اور سیمینار میں اتنے طویل مقالے نہیں پڑھے جا سکتے، گنجائش نہیں ہوتی جس میں بڑی بڑی مثالیں دی جائیں اشعار سے اور اقتباسات وغیرہ سے. تو لیکن عتیق اللہ صاحب نے اپنی جو تھیسس ہے، جو اس پورے مضمون کی جو بنیاد ہے، وہ اقبال کے جوش کے متن پر قائم کی ہے، اور ان کے متن کے حوالے سے، ان کی شاعری کے متن کے حوالے سے جوش فہمی کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت بجا طور پر کامیاب کوشش کی ہے انہوں نے، کہ جوش کو سمجھنے کے لیے ان کے ماقبل کے جو متون ہیں، اور اس سلسلے میں عتیق اللہ صاحب نے نظیر اور اقبال دو ہمارے ایک ایسے بڑے شعراء ہیں جو یعنی شاعری کی دنیا میں اور مشرقی شعریات کی روایت میں بڑا اہم قدم اور بڑا اہم مقام رکھتے ہیں. عتیق اللہ صاحب کا زور اس مضمون میں یہ ہے کہ اگرچہ جوش نے اس زمانے میں جب اقبال کی زوردار تخلیقیت کا غلغلہ تھا، ایک ایسی کائنات انہوں نے اپنی کھڑی کی، بنائی، جس کے موجد وہ اگرچہ خود ہیں، جس کی شناخت، جس کی انفرادیت خود ذوق جوش سے ہوتی ہے، باوجود اس کے جوش اس کے تنہا موجد نہیں ہیں، بلکہ جوش کے متن کی تفہیم کے لیے، جوش کے افکار کی تفہیم اور اس کی تعبیر کے لیے ہم پچھلے ان متون سے بھی رابطہ ہمیں کرنا ہوگا، اور بغیر ان کے رابطے کے، بغیر ان کے مطالعے کے، جوش کی نظم کو یا جوش کی شاعری کو، جوش کے متن کو ان سے کاٹ کر، ان سے علیحدہ اور جدا کر کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ اس مطالعے کے بہت اہم بنیاد ہے. اس میں ایک اور بڑا ہی اہم اور الگ ہٹ کر کے مضمون ہے، وہ ہے مولا بخش صاحب کا جوش کی شاعری کا فکری نظام. اس پر آپ کچھ اظہار خیال. دیکھیے، مولا بخش صاحب ہمارے اس عہد کے ایک بڑے یعنی نوجوان ناقد ہیں، اور یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کثیر المطالعہ شخصیت کے مالک ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی انہیں جانتا ہوں کہ وہ بہت کثیر المطالعہ ہیں، اور اس وقت
جو لوگ اردو ادب میں جو لوگ لکھ رہے ہیں اس میں ایک سب سے زیادہ پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک مولا بخش ہیں۔ مولا بخش صاحب کے کسی بھی مضمون کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایک موضوع کو پڑھنے کے لیے یا لکھنے کے لیے وہ 4 سمت اپنے مطالعے کی بنیادیں استوار کرتے ہیں۔ چنانچہ جوش پر، جوش کے فکری نظام کی نشاندہی کرتے ہوئے بھی مولا بخش صاحب نے بہت عمیق اور بہت دقیق مطالعہ کیا ہے، اور بنیادی طور پر جو بات اس کتاب کے حوالے سے اور مولا بخش صاحب کے اس مضمون کے حوالے سے مجھے بہت ہنٹ کرتی ہے، جو بہت متوجہ کرتی ہے ہمیں اپنی طرف، جو بات وہ یہ ہے کہ جوش کے فکری نظام میں مولا بخش صاحب نے، اور بہت بجا طور پر، ان کی منضبط فکر یا منضبط فلسفے کے مقابلے میں جذبے کو زیادہ بنیادی اہمیت دی ہے، اور انہوں نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ شاعری میں صرف فکر ہی ایک بنیاد نہیں ہے، بلکہ جذبہ جو شاعری کی بنیادی یعنی کہ بنیادی شناخت ہے، وہ جوش کے ہاں بہرکیف زیادہ ہے۔ اور جوش جو جس زمانے میں شاعری کر رہے تھے وہ اقبال کا زمانہ تھا، اور اقبال کی شاعری میں فکر کو زیادہ اہمیت تھی، یعنی کہ ایک منضبط فلسفے کو اقبال نے خودی، بے خودی اور کائنات اور موت اور حیات اور تمام چیزوں کا ایک فلسفہ ہمارے سامنے پیش کیا۔ اسی زمانے میں کم و بیش جوش بھی شاعری کر رہے ہیں، لیکن جوش کسی منضبط فلسفے کے حامل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ اتنا آزاد منوش، اتنا یعنی کہ بالکل بے لاگ انسان، وہ کسی جذبے کا حامل یا کسی فکر کا حامل نہیں ہو سکتا، وہ فکر کو منضبط رکھ نہیں سکتا، کسی ایک مقام، کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جوش کی پوری شاعری میں جذبہ ہی جذبہ غالب ہے، اور مولا بخش صاحب نے اپنے مضمون میں جو اس کے فکری نظام میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جوش کے ہاں ایسا نہیں ہے کہ کوئی فکر نہیں ہے۔ انہوں نے آزادی کے سلسلے میں، انہوں نے انسانی زندگی اور موت کے سلسلے میں، انہوں نے یعنی سماجی اقدار کے سلسلے میں تمام نکات پر اپنے منضبط بہت ہی فکر کا عالمانہ گفتگو بھی کی ہے، لیکن جذبہ ہر جگہ حاوی ہے، اور یہی جوش کی شناخت ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کتاب میں 3 مضامین جو ہیں وہ جوش ملیح آبادی کے مراثی سے متعلق ہیں، اور میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر جوش کی زندگی میں یا ان کے شعری کارنامے میں مرثیے کو الگ کر دیا جائے تو جوش کی جو پوری ادبی حیثیت ہے وہ نامکمل ہے۔ 3 مضامین بڑے امپورٹنٹ ہے، اور جوش کا جو مرثیہ، پہلا مرثیہ آواز حق اور حسین اور انقلاب، وہ بھی آج مرثیے کی تاریخ میں بہت ہی مارکۃ العرا مرثیہ ہے۔ اس میں پہلا مضمون جو ہے وہ پروفیسر وہاب اشرفی کا ہے، جوش کی شاعری میں عصری معنویت۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تعلق سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو کچھ باتیں بتائیں۔ رضا صاحب، یہ بہت بنیادی نقطہ ہے جوش کے سلسلے میں کہ جوش پر کوئی بھی گفتگو بغیر ان کے مراثی کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے، اور جوش شناسی یا جوش کے افکار و نظریات کی تعبیر و تشریح یا مطالعہ جوش کا کوئی بھی پہلو اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جوش کے مرثیوں کو مطالعے کا موضوع نہ بنایا جائے۔ جوش نے یقیناً نثر بھی لکھی، جیسا کہ ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یادوں کی بارات، اور ان کے دوسرے جو مضامین ہیں جو بہت دوسرے رسائل میں اور کئی جگہوں پر بکھرے پڑے تھے، وہ تمام مضامین، وہ ان کی شاعری، ان کی نظمیں، ان کی رباعیاں، یہ سب اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتی ہیں، مگر جب تک جوش پر ان کے مراثی کے حوالے سے گفتگو نہیں کی جائے گی، جوش پر ہونے والی کوئی بھی گفتگو یا کوئی بھی بحث مکمل نہیں ہو سکتی۔ آپ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ جوش نے دونوں طرح کے مرثیے لکھے۔ ظاہر ہے ہماری مرثیے کی روایت میں اگرچہ مرثیے کی شناخت اور اس کی جو ابتدا ہے اور مرثیے کے فن کی روایت وہ کربلائی مرثیے سے شروع ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام حسین اور حضرات اہل بیت کی شان میں اور ان کی شہادت پر جو لکھی جانے والی خاص قسم کی نظمیں ہیں، اسے مرثیہ کہتے ہیں، جس میں کچھ یعنی اجزاء کی پابندی بھی ہوتی ہے، جو بعد میں ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوئی، اور اس کا بھی شہرہ ہمارے جوش صاحب کو ہی جاتا ہے۔
تو مرثیہ ایک خاص قسم کی نظم ہے. جوش نے دونوں طرح کے مرثیے لکھے، یعنی کہ کربلائی مرثیے بھی لکھے اور شخصی مرثیے بھی لکھے. چنانچہ ہماری یہ کتاب جو زیر تبصرہ کتاب ہے جوش شناسی یعنی کہ جوش ملیح آبادی فکر و فن، اس میں دونوں طرح کے مراثی پہ جوش کے تعلق سے مضامین ہیں. یعنی دو مضمون جوش کے کربلائی مرثیے کے حوالے سے ہیں، اگرچہ عنوان میں کربلائی مرثیے کا نام نہیں ہے، لیکن دو مضامین جو ہمارے پروفیسر وہاب اشرفی صاحب کا مضمون اور ایک مضمون پروفیسر فضل امام صاحب کا، جس کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جوش نے اپنے مرثیوں میں حقوق انسانی کے تحفظ کی بہت زیادہ بات کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بحث جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا ہے جوش کے علاوہ. تو اس پہ پروفیسر فضل امام صاحب نے اس کتاب میں بڑی ہی عالمانہ روشنی ڈالی ہے، تو میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ کچھ اضافہ. تو ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ جوش نے کل 9 کربلائی مرثیے لکھے ہیں، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ناظرین اس بات سے واقف ہیں کہ جوش کا جو سب سے پہلا مرثیہ تھا آواز حق، جو 1918 میں جوش نے قلم بند کیا تھا. اور یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیے جوش کے ہاں کس طرح سے ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، ایک تدریج، ایک ارتقاء مراثی کے تعلق سے، کہ جوش جب اپنا پہلا مرثیہ لکھتے ہیں آواز حق 1918 میں، وہ مرثیہ پورے طور پر روایتی قسم کا مرثیہ ہے. یعنی مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی جو کلاس روم تنقید میں ہم پڑھاتے ہیں اپنے طلباء کو، کہ مرثیے میں ایک چہرہ اور سراپا اور رجز اور پھر جنگ اور بین، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، وہ اس آواز حق میں جو 1918 میں لکھا گیا اس میں وہ تمام اجزاء کی پابندی کی گئی ہے. اور جوش نے ایک بڑا معرکۃ الآراء، اور وہ ایک ایسا مقام ہے، وہ ایک ایسا مرثیہ ہے جہاں سے جوش مرثیے کی روایت میں داخل ہوتے ہیں، مرثیہ نگاری کی روایت میں. لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، ہمارے ناظرین کو بھی، کہ جب اس کے بعد ہی جب جوش آواز حق لکھتے ہیں، حسین اور انقلاب لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو دوسرے یعنی آگ اور پانی اور دوسرے جو مراثی جوش لکھتے ہیں، کل 9 مرثیے ان کے کربلائی مرثیے ہیں اور نہایت معرکۃ الآراء مرثیے ہیں، ان میں جوش ان اجزاء کی پابندی نہیں کرتے ہیں. اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے جوش کو ان اجزاء کی پابندی سے دستبردار کرتی ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی تجربہ ہوتا ہے شاعری میں تو وہ بدھے ٹکے اصولوں سے انکار کر دیتا ہے. جوش نے عملی طور پر جو ہمارا یعنی کہ یہ اقداری اور تہذیبی جو سسٹم ہے مرثیہ گوئی کا، اس کو زمین پر لا کر کھڑا کیا، اور انہوں نے اردو مرثیے کو ذاتی مسائل یا محض رونے رلانے، یعنی تأسی حسین کا جذبہ جوش کے مرثیوں میں ضرور ہے، اور جوش نے خود بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر تأسی نہیں ہے تو مرثیہ نہیں ہے. لیکن جوش نے اس کو ہندوستان کی آزادی کے مضامین سے جوڑا. جوش نے استحصال حقوق سے، استحصال سے، غربت سے، یعنی حب الوطنی سے، انسانی اقدار سے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا فضل امام صاحب کا مضمون اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جوش نے حقوق انسانی کی پاسداری سے مرثیے کو جوڑا. اس طرح سے جوش وہ پہلے شاعر ہیں مرثیہ کی روایت میں، اگرچہ یہ سلسلہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا. ہمارے بہت سے علماء اور ناقدین انیس اور دبیر اور دوسرے نسیم وغیرہ دوسرے جو مراثی گو شعراء ہیں ان کے ہاں بھی جدید تقاضوں کی دریافت کرتے ہیں، مگر جوش وہ پہلا شاعر ہے جس نے بہت ہی پرزور انداز میں مرثیوں کو انسانی حقوق سے، مرثیوں کو یعنی کہ غریبوں کے استحصال سے، مرثیے کو جنگ آزادی سے، حب الوطنی سے، ان تمام انسانی جذبات سے، ان تمام عصری تقاضوں سے ہم جوڑ کر کے دیکھا. دیکھا. جوش نے کچھ شخصی مرثیے بھی کہے، جی ہاں، راشد الخیری پہ بھی کہے، گاندھی جی پہ بھی کہے، جواہر لال نہرو پہ بھی کہے، اور جواہر لال نہرو سے تو ان کے بہت ہی قریبی تعلقات تھے. تو میں چاہتا ہوں کہ شخصی مرثیوں کے بارے میں بھی آپ مختصراً ہمارے ناظرین کو کچھ بتا دیں. دیکھیے ایسا ہے کہ چونکہ جیسا کہ ابھی گفتگو ہوئی کہ ہمارے یہاں 2 طرح کے مراثی پائے جاتے ہیں، کربلائی اور شخصی، اور جو مرثیہ جو اپنی صنف کے اعتبار سے جس کی جو شناخت قائم کرتی ہے وہ تو کربلائی مرثیہ ہی ہیں، لیکن بزرگان دین اور احباب کے لیے بھی جو لوگ رسائی نظمیں لکھتے ہیں وہ مرثیے کے ذیل میں ہیں. جوش نے کل 12 شخصی مرثیے لکھے ہیں. لئیق رضوی صاحب کا ایک بہت ہی اہم مضمون جوش کے شخصی مراثی ہماری اس کتاب
جوش ملیح آبادی فکر و فن میں شامل ہیں، اور انہوں نے بجا طور پر یہ لکھا ہے کہ جوش نے جو شخصی مراثی لکھے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ ذاتی غم اور ذاتی اندوہ اور شخصی تعلقات، اور مثلاً 2 مراثی انہوں نے اپنے والد محترم کے انتقال پہ بھی لکھا ہے، اور بڑا معرکۃ الآراء مرثیہ ہے دونوں، اور اسی طرح مولانا محمد علی جوہر پہ جو مرثیہ ہے، اور گاندھی جی پہ جو مرثیہ ہے، اور نہرو پہ جو مرثیہ ہے، علامہ راشد الخیری پہ جو مرثیہ ہے، اور اپنے دوست احباب پہ بھی انہوں نے کچھ مرثیے لکھے ہیں، خاندان کے دوسرے ایک کچھ نامعلوم شخصیت پر بھی ایک مرثیہ ہے۔ لیکن ان تمام مراثی میں خاص بات یہ ہے جو دوسرے لوگوں نے شخصی مراثی لکھے ہیں، اس میں جوش کی مرثیے میں شخصی اور جو ذاتی رنج و غم ہیں وہ بھی عصری مسائل اور عصری جو تقاضے ہیں، جو عصری حس ہے، اس کو ساتھ لے کر کے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جوش کا امتیاز ہے، ان کی شناخت ہے کہ وہ ذاتی غم کو، ایسے تو یہ شاعری کی شناخت ہے، اور ظاہر ہے کہ جوش ایک بڑا قادر کلام شاعر تھا، اور جوش سے یہ کیوں کر ممکن نہ ہو کہ وہ ذاتی غم کو کائناتی غم نہ بنا سکے، لیکن جوش نے جس طرح سے اپنے دوسرے مراثی میں، اپنی نظموں میں جس طرح سے عصری تقاضوں کو بیان کیا ہے، شخصی مراثی میں بھی انہوں نے لئیق رضوی نے بہت اچھے سے اس بات کی کہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب 1 منٹ میں آپ صرف ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آنے والے دنوں میں علمی اور ادبی دنیا میں اس کتاب کی کیا اہمیت ہوگی؟ دیکھیے، جیسا کہ ابھی اس گفتگو کی ابتدا میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگرچہ یہ کتاب کسی تحقیقی مقالے کا حصہ نہیں ہے اور باضابطہ کوئی سینوپسس کے تحت یہ کتاب نہیں لکھی گئی ہے، لیکن چونکہ یہ جوش کے بیشتر پہلو پر اس میں مضامین اور مقالے شامل ہیں، اور نہ صرف شاعری پر بلکہ نثر پہ بھی، اور شاعری میں مراثی پہ بھی، ربائی پہ بھی، اور ان کی نظموں پہ بھی، اور ان کے انقلابی لب و لہجے پہ بھی، اور ان کے جو حیدرآباد سے تعلقات تھے اس پہ بھی، اور ربائی پہ بھی، اور اس طرح سے ان کی نثر نگاری میں خطوط اور خود نوشت پہ بھی۔ اس اعتبار سے جوش کے وہ تمام پہلو جو جوش شناسی اور مطالعات جوش میں ہمارے علماء و دانشور اور اساتذہ اور طلباء کے لیے مفید مطلب ہو سکتے ہیں، سب اس میں شامل، اور اس طرح سے یہ جوش فہمی کے سلسلے میں یہ کتاب نہایت اہمیت رکھتی ہے، اور آئندہ اس کتاب سے طلباء و ناظرین سب بہت فائدہ اٹھائیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت ہی عالمانہ اور معلوماتی گفتگو آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے کی۔ تو ناظرین، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر اشفاق عارفی صاحب سے، اور کتاب ہے جوش ملیح آبادی